اے شراب پینے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے زنا بدکاری اور بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو جانے والوں، اے پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں، اے حرام راستوں کی طرف جانے والے نوجوانوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، وہ توبہ کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے، اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، جرم ہے، کرائم ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے، تو اٹھ کے ملا دے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا، عمر کا رب حذیفہ کے پاس ایک دن حضرت عمر آتے ہیں، اور حضرت عمر حضرت حنظلہ کا ہاتھ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اے حذیفہ سچ بتانا، اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی جو فہرست بتائی تھی، منافقوں کی جو لسٹ بتائی تھی، اے حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں سچ بتانا اس لسٹ میں کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں اے عمر، اے امیر المومنین، کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کبھی اس لسٹ میں نہیں ہو سکتے، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے ایمان کی، آپ اس لسٹ میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر جیسا انسان، اس کو اپنی فکر ہے میرے بھائیوں، کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے کبھی کوئی ایسی چوک ہو گئی ہو کہ نبی نے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ آج کون اپنے آپ کو منافق سمجھنے کو تیار ہے؟ ہمیں تو دوسروں پر فتوے لگانے ہیں، ہمیں تو دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کی تمام کوششیں آج اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ ہر انسان دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا ہے۔ یہ قرآن کی 27ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے صحابہ سے کیا تھا، جبکہ صحابہ بہت مضبوط ایمان والے تھے، ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ قرآن یہ سوال آج بھی ہم سے اور آپ سے کرتا ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن کی نازل کی ہیں، جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان آیتوں کو سن کر کیا ایمان والوں کے دل ابھی بھی نہیں کانپ رہے ہیں، ابھی بھی نہیں لرز رہے ہیں؟ قرآن ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل نرم ہوتے ہیں، تمہارے دل کانپتے ہیں، تمہارے دل لرزتے ہیں، تمہیں اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے مسلمانوں تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہودیوں کو تورات ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، انہوں نے تورات کو بھلا دیا، انہوں نے انجیل کو بھلا دیا۔ اے مسلمانوں، یہودیوں کے دل سخت ہو گئے، عیسائیوں کے دل سخت ہو گئے۔ اے مسلمانوں، تمہارے دل اتنے کٹھور نہ ہو جائیں، اتنے سخت نہ ہو جائیں، اتنے ٹائٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کا کلام سن کر کے بھی تمہارے دل نہ پگھلیں۔ آج وہ حالات آ چکے ہیں میرے بھائی۔ آج قرآن سن کر کے بھی لمبی لمبی تقریریں، مغرب بعد سے پروگرام شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک کبھی کبھی چلتا ہے، اتنی تقریریں، اتنی آیتیں، اور سن کر کے ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل بہت کٹھور ہو چکا ہے،
اور دل جب کٹھور ہو جائے، دل جب سخت ہو جائے تو معاف کرنا میرے بھائی، پھر دل پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ۔ اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ بھی قرآن کے پاور کو سہن نہ کر پاتا۔ قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب قرآن ہے۔ بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں، ہالی ووڈ کے ہیرو جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جن کے پاس شہرت کی کمی نہیں، قرآن پڑھ کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن سے پربھاوت نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں پڑتا۔ یہی قرآن تو تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ حضرت عمر کون تھے؟ اسلام کے بڑے کٹر دشمن، نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے، قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس سے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی ہے۔ آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے۔ یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا۔ جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا، وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دے کے بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، قرآن نہیں سن رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھوجپوری گانے سن رہے ہیں۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ میوزک سن رہے ہیں، سنگیت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ اور جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں کبھی کبھی کار سے جاتا ہوں، رات کا ٹائم رہتا ہے، ڈرائیور، بہت سارے ڈرائیوروں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیوروں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، ڈرائیور سے پنگا بھی نہیں لے سکتے۔ تو کبھی کبھی ڈرائیور کہتا ہے مولوی صاحب دیکھیے رات کا ٹائم ہے، آپ آرام سے سوئیے، میں تھوڑا گانا سنوں گا۔ مسلمان ڈرائیور بھی کہتا ہے میں گانا سنوں گا، تو میں کہتا ہوں اچھا چلو بھائی ہلکے ساؤنڈ میں تم سن لو، میں پیچھے تھوڑا سو لیتا ہوں۔ گانا سن کر کے مسلمان کے دل کو سکون مل رہا ہے۔ میرے بھائی تو نے جانا ہی نہیں کہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے کلام سے سکون ملتا ہے۔ آپ ائمہ حرمین کی تلاوت سن لیجئے، شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت سن لیجئے، شیخ سعود الشریم کی تلاوت سن لیجئے، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت سن لیجئے، شیخ ماہر المعقلی کی تلاوت سن لیجئے، شیخ بندر بلیلہ کی تلاوت سن لیجئے، اور جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں ان کی تلاوت آپ یوٹیوب پر ایک بار لگائیے اور سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، ایئر پوڈ لگا کے سنیے میرے بھائیوں، آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سنیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ اگر دل میں ایمان باقی ہے تو قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر کرے گا، مگر ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے دلوں کو آج میوزک سے سکون ملتا ہے، اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف،
جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی، یوزف علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سن رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی قرآن کو سن اور تو دیکھ کہ تیرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، قرآن کس طریقے سے تیرے دل کو اپیل کرتا ہے۔ حضرت عمر تو اسلام کے دشمن ہیں، دیکھا نبی، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ عربی زبان تو مجھے بھی آتی ہے، اے بھائی دیکھو بیچ میں کوئی شور شرابہ ڈسٹرب مت کرو، بالکل پہلے میں بہت تھکا آ رہا آیا ہوں، مجھے اطمینان سے تقریر کرنا، تو بیچ میں کوئی بھی شور آئے گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا چلو میں سن کے دیکھتا ہوں قرآن کیسی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں۔ قرآن سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، اتنا اچھا کلام ہے، ضرور یہ شاعری ہے، پوئٹری ہے، کویتا ہے، محمد تو شاعر ہو چکے ہیں، شاعری سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورۃ الحاقہ کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے، کسی کوی کی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، تمہارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ۔ جب یہ خیال، اس کی تردید ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو یہ منتر ہوگا، یہ جادوگر کا جادو ہوگا، یہ کاہن کی کہانت ہوگی۔ ابھی یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا، اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ قرآن کسی جادوگر کا منتر نہیں ہے، کسی جوتشی کا منتر نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ حضرت عمر کے دل پر قرآن کی چوٹ لگی، مگر بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ دن اور گزرے، ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر۔ حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے، حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا۔ بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہنوئی لہو لہان، بہن لہو لہان۔ عمر تو عمر تھے، بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی تھی، آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ بہن نے اپنے بھائی کا مار کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی اے عمر، اے میرے بھائی، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے، اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ جب بہن نے یہ بولا حضرت عمر سائلنٹ ہو گئے کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، آج ایسا بول رہی ہے، اتنی ہمت اس کے اندر کیسے ہے؟ اچھا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا وہ کلام مجھے پڑھ کے سنا۔ بہن نے کہا نہیں، تو ناپاک ہے، تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب کو، جا پہلے تو غسل کر کے آ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے، اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتنی سامنے لا کے رکھ دی۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر پڑھنے لگے۔ کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے،
ایئر فون لگا کے سنیے، واللہ اب اپنے دل، آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو، آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، مگر سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں، جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں۔ حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی، آج اس چوٹ نے اثر دکھایا۔ کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا انسان ایمان لے آیا۔ اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جو قرآن 1400 سال پہلے ہم سے کر چکا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے شراب پینے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے زنا کاری اور بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو جانے والو، اے پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں، اے حرام راستوں کی طرف جانے والے نوجوانوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، وہ توبہ کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ دنیا میں جب ہم کسی کے سامنے روتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں یہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے۔ کسی کے آنسو اگر کسی کے سامنے گر جائیں دنیا والے کہتے ہیں یار بڑا کمزور آدمی رونے لگا، مگر یہ آنسو جب اللہ کے سامنے گرتے ہیں میرے بھائی، ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو چیزوں سے بہت محبت ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، وہ خون کا قطرہ اور وہ آنسوؤں کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ارے رونا ہے تو کبھی اللہ کے سامنے رو میرے بھائی، کبھی آنسو بہانا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اور یقین کرو میرے بھائی اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جائیں گے۔ دنیا کے سامنے رو گے کمزور مانے جاؤ گے، ذلیل مانے جاؤ گے، اللہ کے سامنے رو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں گے، جس نے اکیلے میں توبہ کی ہوگی، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ زندگی کتنے دن کی ہے، یہ زندگی کتنے دن کی ہے۔ ابھی ہماری ایک رشتہ دار ہیں، ہماری بہن لگتی ہیں، ہمارے بڑے ابا کی بیٹی ہیں، ابھی ان کی زبان میں کچھ تکلیف تھی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سائلنٹ کرو اس کو، کیوں بج رہا ہے بار بار؟ زبان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ کیا گیا،
डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का खतरा है, कैंसर का खतरा है, जबान काटनी पड़ेगी। घर में रोना पीटना मच गया, बच्चे बेचैन हो गए, मेरी मां तो गूंगी हो जाएगी, शौहर बेचैन, अभी उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं, 40-42 साल उम्र है। फिर किसी ने राय दी कि नहीं, मुंबई लेके जाओ। हमारे एक दोस्त हैं बनारस के, आज फ्लाइट से मुंबई लेकर के गए। मुंबई में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर प्रधान, उनको ले जाके दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, डरने की बात नहीं, कैंसर नहीं है, और कोई बीमारी है, आप इसका इलाज कराइए, ठीक हो जाएगी। कैंसर की बीमारी आज बड़ी तेजी से आम हो रही है मेरे भाई, बीमारियां बड़ी तेजी से आम हो रही हैं। और हम और आपने तो वो दौर देखा है जो शायद पूरे इतिहास में बहुत कम लोगों ने देखा होगा। पिछले कई 100 सालों में ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस नहीं देखा गया कि बाप मर गया हो और बेटा अपने बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार न हो। बनारस के नदी के घाट के किनारे लाशें पड़ी हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कोई जलाने वाला नहीं है, लाशें नदी पर तैर रही हैं। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था, उन लाशों को कोई आग लगाने वाला नहीं था। मुंबई के हमारे कुछ दोस्तों ने बताया, बाप मर गया, बेटा अपने बाप की लाश को, जनाजे को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कूड़े की गाड़ी में रख के लाश को लेके जाया जा रहा है। ये मंजर मेरे भाइयों पूरे इतिहास में किसी ने नहीं देखा जो हमने देखा है। पूरी इंसानी तारीख में शायद ये मंजर ना आया हो। मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए, खाने काबा में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, खाने काबा में भी नमाज बंद। ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, बकरीद की नमाज हमने घर में पढ़ी, ये मंजर भी हमने मेरे भाइयों देखा है। और कुरान कहता है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब हमारा अजाब आया, हमारी तरफ से तकलीफ आई, आजमाइश आई, बीमारी आई, तो होना तो ये चाहिए था कि तुम गिड़गिड़ाते, तुम तौबा करते, तुम अल्लाह से माफी मांगते, तुम सुधर जाते, तुम इस्लाह कर लेते। लेकिन नहीं, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए, दिल कठोर हो गए। शराबी तब भी शराब पीते रहे, जानी तब भी ज़िना करते रहे, हरामखोर तब भी हराम खाते रहे, बेपर्दा लड़कियां घूमने वाली तब भी बेपर्दा घूमती रही, किसी बुराई में कमी नहीं आई, किसी गुनाह में कमी नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों, बीमारियां हमसे पूछ के नहीं आएंगी। और माफ करना मेरे नौजवान, जब बीमारी आएगी ये पूछ के नहीं आएगी तेरी उम्र कितनी है, तेरी शादी हुई कि नहीं, तुझे बच्चे हुए कि नहीं, तूने मकान बनाया कि नहीं, तूने जिंदगी का शौक पूरा किया कि नहीं। मेरा एक बड़ा करीबी रिश्तेदार, मेरी चचाजाद बहन का बेटा, जवान बेटा, 20-25 साल का बेटा बीमार होता है, और टीबी की बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी, MDR टीबी की बीमारी होती है। 40 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। जवान बेटा था, रिश्ता तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, माँ बाप की आंखों का तारा था, माँ बाप की उम्मीदों का सहारा था। जवान बेटा बीमार पड़ा, 40 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे भाइयों तड़पता रहा, दवाएं चलती रहीं, इलाज होता रहा, मगर कोई फायदा नहीं। 40 दिन के बाद घर लाया गया, 2 दिन के बाद डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। मौत का फरिश्ता आकर के ये नहीं पूछता है कि मेरे अल्लाह के बंदे ये बता कि तेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तुझे बच्चे नहीं हुए, तूने जिंदगी के बहुत सारे रंगो रूप नहीं देखे, अभी मैं तुझे नहीं मौत दूंगा। मौत का फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से आता है मेरे भाई, और जब अल्लाह का हुक्म होता है, एक पल पहले मौत नहीं आएगी, एक पल बाद में नहीं आएगी। अब जरा सोचो मेरे भाई, किसी को गाना सुनते हुए अगर मौत आ गई, किसी को नंगी वीडियो देखते हुए मौत आ गई, किसी को शराब और नशा करते हुए मौत आ गई, किसी को गलत काम करते हुए मौत आ गई, तो कयामत के दिन जब वो उठेगा, वही जिना करते हुए उठेगा, वही सिगरेट पीते हुए उठेगा, वही हराम काम करते हुए उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है, और कुरान के इस सवाल का जवाब हमें तलाश करने की जरूरत है। अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए भी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुनकर के पिघल जाए। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा डाकू है, डाकू का नाम था फुज़ैल इब्ने अयाज़।
اس کا کام تھا لوگوں کے گھر پہ جا کے ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو جان سے مار دینا۔ فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت قرآن کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اللہ کا وہ بندہ اتفاق سے یہی آیت پڑھ رہا تھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی، فضیل ابن عیاض نے سوچا کہ اے اللہ، کوئی تیرا بندہ رات میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کی جان اور مال پر حملہ کر رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہاں سے باہر نکلا، بارش کا موسم تھا، ایک ویرانے کے پاس، ایک کھنڈر کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، فضیل ابن عیاض بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، موسم خراب ہے، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہی رات گزار لو، فضیل ابن عیاض نام کا بہت مشہور ڈاکو ہے، ہم راستے میں نکلیں گے کہیں ڈاکہ نہ ڈال لے، کہیں ہمارے مال کو نہ لوٹ لے، ہمارے سامان کو نہ لوٹ لے۔ فضیل ابن عیاض کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اے اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اتنا ڈر تو اگر اللہ سے لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا ہوتا تو لوگ ولی بن جاتے، لوگ متقی بن جاتے، لوگ پرہیزگار بن جاتے۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی، میرے بھائی سچی توبہ کی، اور وہیں سے یہ عہد کیا کہ اب ساری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ دوں گا، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے جوڑ دوں گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض کی ساری زندگی خانہ کعبہ کے پاس گزرتی ہے، اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے اللہ والے جانے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دل کی دنیا کب بدلے گی؟ میں پھر وہی آیت پڑھ رہا ہوں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں گے؟ اچھا، قرآن کو پڑھنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے، اور قرآن کو سننا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن کو سننے میں بھی بہت ثواب ہے۔ ہمارے نبی قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سنتے بھی تھے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود یہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے، سنگل پسلی کے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک مرتبہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے، اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، تو صحابہ کرام ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے نا، عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہوا میں لہرا رہی۔ آپ نے کہا اے لوگو، تم عبداللہ کی ٹانگوں کا مذاق اڑا رہے ہو، لہما اسقل فی المیزان من احد، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر جب اعمال کو تولے گا تو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی باڈی اگر کمزور ہے، کسی کا جسمانی سراپا کمزور ہے، لیکن ایمان مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے، کیریکٹر مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام بلند ہے۔ دنیا اس کو کیا سمجھتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، آپ کی باڈی، آپ کی خوبصورتی، آپ کا بال، آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے شریر کتنا تگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کا میٹر کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا سننا ہو، تو عبداللہ سے قرآن سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟
یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے, آپ تو خود صاحب قرآن ہے, آپ کے اوپر قرآن اترا ہے, میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا عبداللہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کے منہ سے قرآن سنوں, میں تو قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں, آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں, تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اچھا کبھی آپ غور کیجئے گا, افریقہ کے اندر لوگ عام طور سے کالے کالے لوگ ہوتے ہیں مگر قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں. افریقن جتنے قاری ہیں نا ان کی آواز اللہ اکبر بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک قاری کا نام بتا رہا ہوں, نوٹ کر لو, صوفی عبد الرشید, یوٹیوب پر جاؤ سرچ کر لینا, صوفی عبد الرشید, یہ افریقن ہے اور ان کی آواز بڑی روبدار آواز ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو افریقن لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے کا, چونکہ بچپن سے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ افریقہ کے اندر بڑے غریب علاقوں میں جہاں بڑی غربت ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تختی پر قرآن لکھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں. قرآن سے محبت وہاں کے بچے بچے کے دل میں موجود ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرماتے ہیں. آج تو ہمارا حال یہ ہے, ہم قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ مدرسے کا بچہ ہے. بچوں کو جب قرآن پڑھانے کی بات آتی ہے, عالم بنانے کی بات آتی ہے, حافظ بنانے کی بات آتی ہے تو بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کیا بنے گا یہ حافظ بن کے, کیا کرے گا یہ عالم بن کے. ارے یہ کچھ نہ کرے, اگر یہ قرآن کا عالم بن گیا, قرآن کا حافظ بن گیا, قیامت کے دن تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گا, تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا. قیامت کے دن تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا, قیامت کے دن تجھے جوڑا پہنایا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے, یہ حافظ قرآن کا باپ ہے, یہ قرآن کے عالم کی ماں ہے, یہ قرآن کے عالم کا باپ ہے. کوئی مس ورلڈ بن گیا, کوئی عورت مس ورلڈ بن گئی, کوئی مس انڈیا بن گئی, کوئی مسٹر انڈیا بن گیا, یہ بڑے بڑے دنیا میں ایوارڈ ملتے ہیں. ذرا سوچو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جس ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے اس کے بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا تاج ہوگا, وہ کتنا بڑا احساس ہوگا میرے بھائی. اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا میرے بھائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. آپ نے کہا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا, اللہ کے پیارے نبی قرآن سننے لگے, میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں. سنتے سنتے جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا اور اس آیت کے اوپر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بنائیں گے, اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو, اے عبداللہ رک جاؤ, اسٹاپ کر دو, روک دو. جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اللہ کے نبی رو رہے تھے. قرآن کی اس آیت میں جس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا, جو ذمہ داری یاد دلائی گئی تھی, اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے. نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے مگر ایک باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں ہے, ایک ماں کو اپنی ماں ہونے کا احساس نہیں ہے, ایک مدرسے کے ناظم کو اپنے ناظم ہونے کا احساس نہیں ہے, ایک جماعت کے ذمہ دار کو اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں ہے. آج کرسی کی لڑائی ہوتی ہے. میں بہت زیادہ پولیٹکس میں نہیں رہتا مگر نظر رکھتا ہوں. سیمانچل کے علاقے میں جو تنظیمیں ہیں ہماری جمعیت کی, میں دیکھتا ہوں بڑی اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے. واٹس ایپ پر کبھی کبھی میسج ملتے ہیں, کرسی اور عہدے کے لیے لوگ بڑا آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میرے بھائی. ذمہ داری لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں, ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی. اور اگر آپ کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس لیکن اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے میرے بھائی, تو یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے. میری ماں آپ کی جوان بیٹی جلسے میں آئی ہے, آپ اس کو لے کے آئی ہیں, سجا کر کے, سنوار کر کے, میک اپ کروا کر کے, کریم پاؤڈر لگوا کر کے اور بالکل خوبصورت کپڑے پہنا کے آپ لائی ہیں. آپ کی بیٹی بھی آپ کے کندھے پر امانت ہے.
کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیٹھ کر کے جلسے میں تقریر سننے لگے اور آپ کی جوان بیٹی میلے ٹھیلے میں کہیں گھوم پھر رہی ہو۔ آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں آنکھیں بند مت کرو، اندھا وشواس مت کرو۔ لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی کو آپ نے 1000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس 25,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کہ یہ پوچھنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ موبائل پر ریچارج آپ نہیں کرواتے، لڑکی کے موبائل پر ہر مہینہ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کہ جاننے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی ہے، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، کالج کی چھٹی ہوئی، آپ کی بیٹی 5 بجے آ رہی ہے، کہ آپ کو یہ پتہ لگانے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تربیت کے معاملے میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا۔ ذمہ دار بنو، اور ویسے ذمہ دار بنو جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ایسے نبی تھے کہ دن رات مسجد میں رہتے تھے، اور ان کی سالی کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور مریم کی جب ماں کا انتقال ہو گیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو مریم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ان کے خالو کر رہے ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی پرورش حضرت زکریہ علیہ السلام کرتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریہ مسجد میں آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے سیب موجود ہے، انار کا موسم نہیں انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریہ سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریہ نے دیکھا کہ اگر میری اس بھانجی کے پاس، میری سالی کی لڑکی کے پاس، مریم کے پاس اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، سب کی دعا کو تو سنتا ہے، تو میری بھی دعا سن لے۔ تو گارجین بنو تو ایسے بنو میرے بھائی، ذمہ دار بنو تو ایسے بنو۔ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا اس دور میں ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میری 2 سال کی بچی ہے، موبائل آج کل بچے کہاں مانتے ہیں، لیکن ہم نے موبائل، ٹھیک ہے بچے لے رہے موبائل، لیکن موبائل کو مجبوری بنا دینا۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دے دو، یہ مجبوری بنا دیا آپ نے۔ موبائل کا اس قدر رسیہ بنا رہے بچوں کو، یہ بچے جب بڑے ہوں گے، ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر موبائل کا کتنا غلط اثر پڑے گا شاید آپ کو تصور نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا
کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں. معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے، اس کے ان باکس میں جا کے، چیٹنگ میں جا کے اس سے پرائیویٹ باتیں کی جائے. آج پہلے دعا سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں. زنا کاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی. ابھی میرے پاس ایک فون آیا مئو سے، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مئو، ہماری پہچان کے ایک صاحب تھے، ان کا فون آیا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے ہیں مگر بیٹے بہت بزی ہیں، بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے. اس عورت کی جو دیورانی ہے، دیورانی سمجھتے ہیں نا، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو دیورانی جو ہے وہ جا رہی عمرہ کرنے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے. تو کیا وہ عورت اس لڑکے کی بڑی امی ہوئی تو لڑکا اپنی بڑی امی کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ چچی اور بھتیجا، کیا وہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کیا بڑی امی کا رشتہ یا چچی کا رشتہ کیا شریعت کی نظر میں کیا یہ محرم کا رشتہ ہے یا غیر محرم کا رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غیر محرم کا رشتہ ہے. میں نے کہا لگ نہیں رہا ہے، صحیح بات یہی ہے، چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ احترام میں چچی کو چچی بولتے ہیں یا بڑی امی بولتے ہیں، بڑی امی یا چچی اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا بڑے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح میں بھی آ سکتی ہے اپنے دیور کے لڑکے کے ساتھ، اس کے لیے غیر محرم ہے. تو جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے. میں نے کہا وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی. تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہم نے اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ سے پوچھا تھا، جو ہمارے بھی استاذ لگتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ نے اتنے بڑے عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تو پھر آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہنے لگے میں نے سوچا کنفرم کر لوں. میں نے کہا کنفرم نہیں کرنا تھا آپ کو، آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر شیخ اسد اعظمی نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اپنے چچی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی، تو آپ نے عبدالغفار صاحب کے پاس فون کر کے مسئلہ اس لیے پوچھا تاکہ آپ کو کوئی گنجائش مل جائے. آج کل یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے، مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے اور گنجائش نکالنے کے لیے راستہ پوچھتے ہیں. میرے بھائیوں اپنے گھروں میں محرم غیر محرم کا فرق کیجئے. کتنے گھروں میں آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں. جیجا اپنی سالی کو لے کے گھوم رہا ہے بائک سے، دیور اپنی بھابھی کے ساتھ مٹر گشتی کر رہی ہے، بائک پر گھوم رہی ہے اور ادھر ادھر تفریح کرنے جا رہی ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دیور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیور کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا ہے. اللہ کے نبی نے جیجا کو سالی کے لیے موت قرار دیا ہے. اور معاف کرنا، جس طریقے سے آپ اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے گاؤں کے جوان لڑکوں سے پردہ کراتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکوں سے، اس کے ماموں کے لڑکوں سے، اس کے چاچا کے لڑکوں سے، اس کے تایا کے لڑکوں سے بھی پردہ کرائیے. یہ رشتے بھی آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں. جو رشتے غیر محرم ہیں آپ کی جوان بیٹی کو ان سے پردہ کرنا چاہیے. آج حالات بہت برے ہیں میرے بھائی. کل رات میں میرا پروگرام تھا مبارک پور کا علاقہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کے گاؤں میں، حسین آباد میں میرا پروگرام تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا بنارس، مئو اور مبارک پور یہ 3 علاقے ایسے ہیں جہاں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہاں بہت اچھا ماحول ہے، مسلم علاقہ ہے، اسلامی ماحول ہے اور وہاں کی عورتیں بہت پردہ کرتی ہیں. یہ ساری باتیں بہت مشہور ہیں. مگر اب دھیرے دھیرے ہر جگہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میں کار سے جا رہا تھا بنارس سے مبارک پور، راستے میں جب مبارک پور پہنچنے والا تھا دیکھا ہماری کار کے آگے ایک اور کار جا رہی ہے
اور اس کار میں, وہ کار آج کل جو چلی ہے نا جس میں اوپر کا حصہ کھول دیتے, اس کو اوپن روف والی کار بولتے ہیں, اوپن روف والی کار تھی وہ, اس کی چھت کو کھولا گیا اور 3-4 برقع نشین لڑکیاں اس میں سے کھڑی ہو کر کے سیلفی لے رہی ہیں اور اپنا کھڑی ہو کر کے موج مستی کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور پورے زمانے کو دکھا رہی ہیں کہ ہم نقاب میں تو ہیں, مگر یہ نقاب ہمیں پردے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. ہم نقاب میں رہ کر کے بھی مٹر گشتی کرتی ہے, ہم نقاب میں رہ کر کے بھی بے حیائی کرتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو صرف نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے, آپ کو تربیت کرنی پڑے گی, آپ کو سکھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو کہ تو نقاب کیوں پہنتی ہے, تجھے نقاب پہننے کا حکم کیوں دیا گیا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 سورتیں عورتوں کو ضرور سکھائی جائیں, ایک سورہ نور ضرور سکھائی جائے, ایک سورہ احزاب ضرور سکھائی جائے. کبھی موقع ملے اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب یہ ترجمہ اور تفسیر کے بعد ضرور اپنی بہنوں کو سکھا دیجئے, اس میں بڑا سبق ہے آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے, یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِن جَلَابِیبِہنَّ, جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو چادر ڈال کے نکلیں, نقاب پہن کر کے نکلیں, برقع پہن کر کے نکلیں. ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, یہ پردہ پہچان بن جائے گا, یہ نقاب پہچان بن جائے گا کہ یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں, یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں, اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, آج حالات یہ ہیں, انڈین ٹیم کا کرکٹر تھا عرفان پٹھان, اس کا باپ ایک مسجد میں اذان دیتا تھا. عرفان پٹھان کا فوٹو جب بھی آتا تھا سوشل میڈیا پر, اس کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی. میڈیا والے ٹرول بھی کرتے تھے, عرفان پٹھان اتنا بڑا کھلاڑی ہے, اتنے پیسے والا کھلاڑی ہے, اتنی دولت اس کے پاس ہے, اور بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے. لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے عرفان پٹھان صاحب کی جو بیوی ہے, ان محترمہ کا بغیر یعنی چہرہ, نقاب میں تو ابھی بھی ہے مگر چہرہ اوپن کر کے اب ان کا فوٹو دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آنے لگا. یعنی اب پیسہ جب زیادہ ہو گیا, ترقی آ گئی گھر میں, ماڈرنائزیشن آ گیا, تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کو اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں بکواس لگنے لگتی ہیں. پیسہ آیا پردہ گیا, پیسہ آیا داڑھی گئی, پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی. میرے بھائی, پیسہ کماؤ, دولت کماؤ, اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے, مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے, جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے, جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے. کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے, صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے, صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے. ان کے پاس دولت تھی, زمین تھی, جائیداد تھی, پیسہ تھا, روپیہ تھا, مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں, دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ آج گھروں کے حالات کیا ہے میرے بھائی. میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے, انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو, 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا, لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے, حرام رشتے بناتا ہے, میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے, کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں, کھلا دوں. میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے. میں نے کہا ہے میری بہن, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے, آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں, اچھا کپڑا پہنتی ہیں, کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں, سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب, میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں, کوئی کمی نہیں کرتی ہوں. میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں, مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے, غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے, وہ میرے پاس نہیں آتا ہے, مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشیا عورتوں کے پاس جاتا ہے, بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے, ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے.
میں نے کہا اب سن لے میری بہن, اب سن لے تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں, کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے. میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے, ذکر کی ضرورت نہیں ہے, اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں. جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے, حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے, اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے. وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی, کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں. آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی. آپ یقین کریں کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے. شادی کے بعد بھی, جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں, شادی کے بعد کا حرام رشتہ وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے. شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن, شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن, یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے, نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے. وفادار ہوتے, ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے, ایک دوسرے کا حق سمجھتے, تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ, شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ. ہاں اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے, ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, بہت سارے مسائل میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا, اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں حلال آپشن یہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, جسمانی طاقت ہے, مال ہے اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. حلال آپشن ہے. اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں, مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے. میرے بھائی اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی. دیندار, بیوی بھی دیندار ہو, شوہر بھی دیندار ہو. شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے, بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے. یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو. مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے, وہ ایقظ امرأتہ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے, چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ. اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے, چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ. ایسی فیملی ہو, ایسے میاں بیوی ہو, ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی, گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا. میرے بھائی ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. کون نہیں جانتا حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک, ایماندار, اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے. بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے, تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے, ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی, فجر کی اذان ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں, آرام کرنے لگتے ہیں. ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا, وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان کیا ارادہ ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے, میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے, ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی,
बेटा अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सुस्ता लूं और सुहर की नमाज के बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। कहा अब्बा जान, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग समाज में हैं जिनका हक मारा गया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, और आपके हाथों में जब खिलाफत आई है, अब वो इस इंतजार में है कि उनका हक उनको मिलेगा, अत्याचारियों को सजा दी जाएगी, जालिमों को सजा दी जाएगी। अय अब्बा जान, ये काम करने के पहले आप बिस्तर पे जा रहे हैं। कहा बेटा मैं बिस्तर पे जा रहा हूं क्योंकि रात भर का थका हारा हूं, मैं ज़ोहर के बाद ये काम निपटाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर। कहा अब्बा जान, हल तज़मनु अन तईशल हयात बाद ज़ोहर। अय अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप ज़ोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा नहीं मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। कहा अब्बा जान, आप जब ज़ोहर की अजान तक की गारंटी नहीं ले सकते और आपके हाथों पर अमीरुल मोमिनीन की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसी हाल में अगर अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे मेरे करीब आ जा। अपने बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा मुझे दिया है जो अपने बाप को दीन पर मदद कर रहा है, अपने बाप को समझा रहा है। बाप से अगर गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर रहा है। ऐ अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है। उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आराम करने का इरादा कैंसिल कर दिया और वहीं से उठे और अपने काम को कंटिन्यू किया और हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, ये होता है एक मुसलमान का परिवार, एक मुसलमान फैमिली एक दूसरे को, भाई भाई को, भाई बहन को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, जहां दीन के मामले में अगर कोई कमी हो रही है, कोई कोताही हो रही है, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या आप वो वाकया भूल गए हजरत उमर के दौर का? हजरत उमर जा रहे थे गश्त करने के लिए और एक मकान के पास से उनका गुजर हुआ और एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी ने कहा था, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। तो माँ ने कहा, बेटा रात का टाइम है, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हम दूध में कितना पानी मिला रहे, तो उठ के मिला दे। तो बेटी जवाब देती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है फ़इन्न रब्ब उमर यराना, उमर का रब हमें देख रहा है, उमर का रब हमें देख रहा है। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, मकान की अलामत नोट की, घर आए, अपने बच्चों को बुलाया और कहा है मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं इतना जानता हूं वो लड़की अल्लाह से बहुत डरने वाली है, वो लड़की बहुत नेक है, मैं चाहता हूं उस लड़की को अपने घर की बहू बना के लाऊं। तो में से कौन उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम बिन उमर था। हजरत उमर के वो बेटे तैयार हो गए और उस लड़की की शादी हजरत उमर के बेटे से होती है, हजरत उमर की बहू बनती है और फिर उन्हीं की औलाद में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, एक दीनदार की फैमिली। मेरे अजीजों, अपनी फैमिली से हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को जरा सी अगर खरोच भी लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं, बच्चों को जरा सी चोट लग जाए माँ और बाप तड़प जाते हैं। क्या हमें और आपको हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करें? कुरान करीम हमें हमारी ये जिम्मेदारी याद दिलाता है और कुरान में अल्लाह हमसे कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कभी आपने देखा है आग में जलने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है? नहीं देखा है तो जरा गाजा, फलस्तीन के शहर गाजा के वीडियोस आप जाके देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं,
अचानक ड्रोन का हमला होता है और बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और वो दुनिया जिसे कुत्तों की बड़ी फिक्र है, जिसे चूहों की बड़ी फिक्र है, जिस दुनिया में जानवरों के अधिकार के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं, उस दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंगती है। गाजा लुटता रहा, बच्चे तड़पते रहे, माएं बेवा होती रही, बच्चे यतीम होते रहे, उनके घर जलते रहे, पूरा गाजा तबाह कर दिया गया। और आज भी इस्राइल दुनिया का हीरो बना हुआ है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसका सपोर्ट कर रही हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है। क्या है नबी, बता दीजिए इन जालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। इन जालिमों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जुल्म का अंजाम कभी बेहतर होने वाला नहीं है। जालिम कोई भी हो, चाहे वो आपके हिंदुस्तान में, इंडिया में भी किसी भी तरीके से कोई जुल्म कर रहा हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बेकसूर को अगर मारा जा रहा है, उसके घर को गिराया जा रहा है, उस पर जुल्म सितम किया जा रहा है, इस जुल्म के ऊपर मीडिया खामोश हो जाए, बड़े बड़े लीडर खामोश हो जाएं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में सब कुछ है मेरे भाइयों, उसके इल्म में सब कुछ है, वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। और अल्लाह की अदालत में हर जालिम को अपने अंजाम तक पहुंचना है इंशाअल्लाह। याद रखो मेरे भाई, याद रखो, जालिम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो आज फलस्तीन के शहर गाजा में ये जलने वाले छोटे छोटे बच्चे, इनकी टूटी फूटी लाशों को देखकर अगर आपको महसूस होता हो कि दुनिया के बारूद और दुनिया की आग में जलने के बाद लाश का ये हाल होता है, तो जहन्नम की आग में जलने के बाद क्या हाल होगा मेरे भाई। और जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की आग से 70 टाइम ज्यादा खतरनाक होगी, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। और उस जहन्नम की आग में अगर हम जला दिए जाएं, अल्लाह ना करे, या हमारे बच्चे जला दिए जाएं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे भाइयों। इसलिए कुरान कहता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो गैस से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार जल गए, मर गए, काम खत्म। जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब एक बार उनकी चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला नई चमड़ी चढ़ा देगा ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको दी जाए। अब मेरे भाइयों जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या हम बर्दाश्त करेंगे हमारे बच्चे हमारे सामने जल जाएं, हमारी बीवी हमारे सामने जहन्नम की आग में जला दी जाए। हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हम नहीं सोच सकते, नहीं तसव्वुर कर सकते, तो कुरान की सायत पर अमल करो। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। मेरे प्यारे साथियों, किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तौबा करने में क्यों देर कर रहे हैं? अल्लाह से माफी मांगने में क्यों देर कर रहे हैं? अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, आज से यहां से तय करके निकलो। बटरहा के इस जलसे का जितना खर्च हुआ है, जितनी मेहनत हुई है, मौलाना रुस्तम अमीनी साहब और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं इस पूरे मजमे में अगर एक बेनमाजी नमाजी बन जाए, एक बेपर्दा लड़की बापर्दा बन जाए, एक जानी अपने ज़िना से तौबा कर ले, एक नशा करने वाला नशा छोड़ दे, एक इंसान भी अगर राह रास्त पर आ जाए, मैं समझता हूं सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मेरे भाई, तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं जानते। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक पल की गारंटी नहीं है। हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा, कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, कब मौत कौन से बहाने से आ जाए, हम नहीं जानते। मेरे भाई, इसके पहले कि मौत आ जाए, अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी फिर दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है, फिर दुनिया में लौटाया जाने वाला नहीं है।
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. میرے بندے جب موت کا ٹائم آئے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد نیک عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلها. میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے, یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے, قبر کی زندگی گزارنا ہے. مرنے کے بعد کوئی آتما واتما نہیں آتی. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے, یہ سیریلوں میں ہوتا ہے کہ آتما واپس آتی ہے. ہمارے اسلام میں آتما کے روح کے واپس آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مرنے کے بعد ہم اور آپ برزخ میں جائیں گے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے یا برے حالت میں رہیں گے اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. میرے عزیزوں اس وقت کے آنے کے پہلے توبہ کر لو. میں پھر سے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائی ایک مومن کی نشانی یہ ہے, ایک مومن کی پہچان یہ ہے, اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جائے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے اور جب قرآن پڑھا جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کیجئے جو 3 لوگ ایک غار میں پھنسے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ مانگا تھا. اس میں سے ایک انسان نے کہا تھا کہ اے اللہ انہو کانت لی بنت عم. میری ایک چچا کی لڑکی تھی اور میں اسے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرد کسی عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اتنی محبت اس لڑکی سے کرتا تھا, لیکن حرام محبت کرتا تھا. اسلام میں حلال محبت ایک ہی ہے اور وہ نکاح کے ذریعے محبت ہوتی ہے. نکاح کے علاوہ جتنی محبت ہے یہ بکواس ہے, یہ حرام ہے, یہ ہوس ہے, یہ واسنا ہے, یہ لشٹ ہے. حلال محبت ایک ہے جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے اے اللہ میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا. ایک بار سوکھا پڑ گیا, قحط پڑ گیا, گاؤں میں لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے. میں پیسے والا آدمی تھا, میرے پاس بہت اناج تھا, بہت پیسہ تھا. وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے 100 درہم مانگتی ہے. اے اللہ اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے یہ طے کیا کہ میں 100 درہم تجھے دوں گا مگر میں بدلے میں تیری عزت کا سودا کروں گا. تجھے میری آرزو پوری کرنی پڑے گی, میرے ساتھ بدکاری کرنی پڑے گی. لڑکی مجبور تھی, گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا. لڑکی تیار ہو گئی. اے اللہ جب میں اپنے اس ارادے کے لیے بالکل تیار اور لڑکی بھی مجبوری کی حالت میں تیار ہو چکی ہے, جب وہ لڑکی میرے پاس آئی اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی پوری تیاری کر لی تو عین موقع پر جب اس گناہ کو میں کرنے ہی والا تھا اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ نکلا, اتق اللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ. کہ اے اللہ کے بندے یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے, تو ایک حرام کام کرنے جا رہا ہے. اللہ سے ڈر, اور جس چیز کی اللہ نے تجھے اتھارٹی نہیں دی ہے, جس چیز کا حق نہیں دیا ہے, اس چیز کو استعمال کرنے کا تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے, وہ کام تو مت کر. اتنا سننا تھا. اے اللہ اس نے تیرا نام لیا تھا, میں زنا کرنے والا تھا, میں بدکاری کرنے والا تھا, تیرا نام اس لڑکی نے لیا, تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا. میں نے کہا جا میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے اس کو جانے دیا, 100 درہم بھی 100 دینار بھی اس کو دے دیے. اے اللہ
یہ کام اگر میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے اور تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 3 لوگ تھے، تینوں نے الگ الگ دعا کی تھی، تینوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور جو اس گفا کے دہانے پر جو چٹان آ کر کے ان کا راستہ جس نے بند کر دیا تھا وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا دور ہے، مگر اس دور میں بھی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، حرام کے آپشن بہت ملیں گے، حلال کا آپشن لیمیٹڈ ملے گا، مگر ہمیشہ حلال کو اپنے لیے کافی سمجھنا، حرام راستہ کبھی مت اپنانا۔ اور اگر کبھی زندگی میں قدم بہکنے لگے، زندگی میں غلط راستے کی طرف قدم جانے لگے، تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ میرے نوجوانوں، اگر تم اسمارٹ اور ہینڈسم ہو اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاؤ گے، اور میری بہنوں اگر تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری خوبصورتی تمہیں بدکاری اور زناکاری کے فتنے میں ڈال دے گی، تو اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یاد کر لینا اللہ کا ایک بندہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، لیکن وہی یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے جس کا نام زلیخا، علماء نے اور علماء تفسیر نے اس کا نام بتایا زلیخا نام کی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ایک دن موقع دیکھا اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، اور گھر کے اندر اکیلے یوسف میں وہ عورت تھے۔ آج تو ہمارا نوجوان زناکاری اور بدکاری کے موقع تلاش کرتا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کسی لڑکی کا کانٹیکٹ مل جائے، کسی سے راہ و رسم بڑھانے کا راستہ مل جائے۔ یوسف کو تو راستہ مل رہا ہے، لڑکی خود بلا رہی ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے دروازے بند، کھڑکیاں بند، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں، کوئی موبائل کی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں، کسی پولیس کا ڈر نہیں، عورت خود اس گھر کی ملکہ ہے، اور عورت خود کہہ رہی ہے ہائی تلق، اے یوسف آ جاؤ میری باہوں میں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف نے کہا نہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اے زلیخا، اے اس گھر کی ملکہ، اے میری مالکن، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں، تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا ہے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں رہنے کو ٹھکانہ دیا ہے، میں تیرے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا اور عورت نے حملہ کیا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، عورت پیچھے سے جھپٹتی ہے، حملہ کرتی ہے، اور اسی چھینا جھپٹی میں یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے۔ دروازہ کھلا، سامنے عورت کا شوہر موجود ہے۔ شوہر کو دیکھتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی ہے، کہتی ہے دیکھیے یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ جانتا ہے میں بالکل بے داغ ہوں، اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی عورت کا ایک رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک چیز ہمارے پاس، ایک سولوشن ہمارے پاس ہے۔ یہ عورت کہہ رہی کہ یوسف زبردستی کر رہے تھے اور یوسف کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت اپنے ڈیفنس میں کرتے کو عورت نے پھاڑا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے۔ حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ میرے عزیزوں، یوسف نے اپنے دامن کو بچایا اور آگے چل کر کے وہ دور بھی آیا۔ ابھی تو ایک عورت ان کے پیچھے پڑی تھی، جب مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تو سب ان کے پیچھے پڑ گئیں، اور حضرت یوسف کو جب لگا کہ اب میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، مجھے بدکاری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، اے اللہ تیرا بندہ جیل میں جانا گوارا کر لے گا، تیرا یوسف جیل میں جانا گوارا کر لے گا، مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا گوارا نہیں کرے گا، اور اے اللہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔
میرے نوجوان ساتھیوں، آج بھی آپ کے لیے یوسف کا اسوہ موجود ہے، یوسف کا نمونہ موجود ہے، یوسف کا کردار پیدا کرو۔ زمانے میں بہت ساری زلیخائیں ملے گی، زمانے میں بے حیائی کے بہت سارے موقع ملیں گے، اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا میری بہنوں، اپنے قدم کو ہمیشہ غلط راستے سے بچا کے رکھنا، اور یاد رکھنا یہ سوشل میڈیا پر آئی لو یو بولنے والے، پیار محبت کا ڈھکوسلا دکھانے والے اور پیار بھرے لمبے لمبے ویڈیو بھیجنے والے، یہ سب مکار ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ تیرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تیری آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ کبھی ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ عزت، جس رشتے میں عزت ہوتی ہے وہ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ محبت اور پیار یہ واٹس ایپ اور فیس بک پر آئی لو یو لکھنے سے نہیں ہوتی ہے، پیار اور محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے شوہر بیوی کو دیتا ہے، بیوی شوہر کو دیتی ہے۔ یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میرے عزیزوں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اور موبائل سے فوٹو لینا کیسا؟ اب آج کے زمانے میں کوئی یہ بھی سوال کرتا ہے، بتائیے، یہ پورا موبائل سے ویڈیو بن رہا ہے، جس طریقے سے ویڈیو بن سکتا ہے ویسے ہی موبائل سے فوٹو بھی لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ موبائل سے جو فوٹو لیا جاتا ہے وہ تصویر جو حرام ہے اس تصویر میں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں جس تصویر کو حرام کہا گیا ہے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے، بندہ ایک کریشن کرتا ہے، جیسے پینٹر جب پینٹنگ کرتا ہے تو ناک بناتا ہے، منہ بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے کریشن کے مقابلے میں ایک کریشن کرتا ہے۔ کیمرے سے آپ کوئی کریشن نہیں کرتے۔